साफी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आपके ख्याल में ये 3 जलसों के बाद जो पहला फेज़ मुकम्मल हुआ है जलसों का, अब अगला जलसा 22 नवंबर को पेशावर में होगा, क्या ऑपोजिशन मोमेंटम क्रिएट करने में कामयाब हुई है? क्या दबाव इस वक्त नज़र आ रहा है हुकूमत पर? 2 चैलेंजेस हैं बहुत बड़े पीडीएम के लिए। एक ये कि इस इत्तेहाद को बरकरार रख सकें, और दूसरा ये कि अभी देखें दोनों सब जमातों के हदफ तो एक है, लेकिन स्ट्रेटजी में थोड़ा सा अभी तक वो हम आहंगी नहीं आई है। मसलन अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मौलाना भी वही बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दूसरे पैराए में करते हैं। फिर बाकी तमाम जमातें माइनस पीपल्स पार्टी, उनको जल्द अज जल्द वो असम्बलियों से इस्तीफ़े और इस सिस्टम का ख़ात्मा चाहते हैं और री इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का चूँकि सिंध में बड़ा स्टेक भी है और फौरी इलेक्शन उनको सूट नहीं करता, तो इन 2 चैलेंजेस को अगर पीडीएम की क़यादत सही तरीके से एड्रेस कर सकी और अपने इत्तेहाद और इस प्रेशर को बरकरार रख दिया, तो मेरे ख़्याल में फिर इस सिस्टम का बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ये स्ट्रेटजी मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि उससे पहले तो हम देखते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब हार्ड लाइन लेते थे और दूसरी 2 जमातों की इतनी हार्ड पोजीशन नहीं थी। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी हार्ड लाइन ले ली है, तो क्या दूसरी 2 जमातें पीछे हट गई हैं और देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ पर जा रहा है? ये स्ट्रेटजी है उनकी? असल में पिछले 3 साल की हिस्ट्री भी है ना सब जमातों की, अपोजिशन की भी। मसलन पीपल्स पार्टी साहब, वो शुरू में खैर गलती नवाज शरीफ साहब ने की थी कि जब उनको मार पड़ने लगी तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में उनको तनहा छोड़ दिया। तो फिर जरदारी साहब जब बदला ले रहे थे तो बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में, सेनेट के इंतखाबात में, फिर उसके बाद हुकूमत साजी में, तो वो तो पीपल्स पार्टी का किरदार पीटीआई से भी ज़्यादा घिनौना रहा उस हवाले से आप देखें। फिर माजी में नवाज शरीफ साहब, कभी शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, कभी ये कभी दूसरा, बीच में एक्सटेंशन की कानून साजी को वोट देने के भी मराहल आए। इसी तरह मौलाना साहब को भी कुछ हवालों से वो लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो अभी वो माजी से छुटकारा हासिल करना वो एक मुश्किल काम है। लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह मौलाना और नवाज शरीफ का तो एक दूसरे पे एतमाद बिल्कुल बहाल हो गया है, इसी तरह अचकज़ई साहब का या जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें हैं उनका भी मौलाना और नवाज शरीफ की हद तक ट्रस्ट बिल्कुल बरकरार है। सही। थोड़ा सा पीपल्स पार्टी चूँकि इस वक्त सिंध में हुकूमत भी है और उनके स्टेक्स भी हैं, तो वो माजी की वजह से कभी कभी एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं, और दूसरा फ्यूचर के अहदाफ के हवाले से भी ज़ाहिर बात है ये तो मुख्तलिफ जमातें हैं ना। अब मुस्तकबिल में तो फिर इलेक्शन का मरहला आएगा तो बलूचिस्तान में अचकज़ई साहब का और मौलाना साहब का मुकाबला होगा। तो ये चंद वजूहात है, लेकिन अभी तक बहरहाल ये लीडरशिप साथ चलने में और इस इत्तेहाद को बरकरार रखने में कामयाब हुई है, और मुझे तवक्को है कि आगे जाके भी कामयाब होगी। सही है। अब हामिद मीर साहब, साफ़ी साहब बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में इत्तेहाद बरकरार, ये एक चैलेंज है, और उन्होंने कहा कि हिकमत अमली हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है मुख्तलिफ पार्टीज़ की। लेकिन क्या इस वक्त जो 3 जलसे हुए हैं वो हुकूमत पर दबाव क्रिएट कर सके हैं? या आप समझते हैं कि हुकूमत जैसे पहले कह रही थी कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने जलसे करने कर लो, आज भी वही सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों का आपस में मुस्तकिल रब्ता है, और मौलाना फजलुर रहमान जो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल साहब का एक दूसरे के साथ एक डायरेक्ट रब्ता जो है वो है, जब इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से इन दोनों का रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल एक दूसरे से रब्ता होता है। और अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा से कोई सवाल करेंगे तो वो आपको जो जवाब देंगी तो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, और अगर मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप बिलावल साहब से कोई सवाल करेंगे तो वो भी आपकी तमाम गलतफहमी को दूर कर देंगे। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि आप देखें कि जिस तरीके से आज भी कुछ सूबाई और वफाकी गुजरा जो है वो सुबह से राग अलाप रहे थे कि जी बिलावल साहब कोयटा के जलसे में नहीं जा रहे, तो बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, और पीटीएम बहुत जल्दी टूट जाएगी। हुकूमत के अक्सर गुजरा जो है वो जिस टॉक शो में जाते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, वो एक ही बात करते हैं कि जी ये बड़ा चैलेंज है, पीटीएम जो है वो अनकरीब टूट जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है ये हुकूमत का बयानिया है कि पीटीएम जो है वो बड़े चैलेंजेस का शिकार है, वो टूट जाएगी। अगर टूटना होता तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा के जलसे में उसी लबो लहजे में वही बातें ना करते
جو کہ مریم نواز شریف نے کی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کچھ جو ٹی وی چینلز ہیں جو کہ حکومت کے حامی ٹی وی چینلز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف اور محمود خان اچکزئی اور اویس نورانی صاحب, انہوں نے ان 4 لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مشکوک ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج کی تقریر پر بھی ان کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج کے جلسے پر میں جو بلاول کی تقریر ہے اس پر بھی اگر حکومت اور اس کے وزراء اتنے سیخ پا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار کرنے میں بالکل کامیاب ہے. اور آپ جلسے سے پہلے بھی ایک وزیر پریس کانفرنس کر رہا تھا, جلسے کے دوران 2 وزیروں نے پریس کانفرنس شروع کر دی. تو یہ جب تک پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے رہیں گے تو یہ حکومت کی طرف سے یہ جو نیریٹو ہے, یہ بیانیہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا رہے گا کہ یہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ بہت جلد ٹوٹ جائے گی, بڑی جلدی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دے گی کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ کی حکومت بچانی ہے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو 26 نکاتی اعلامیہ جس پر اتفاق ہوا تھا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تمام جماعتیں اس پہ قائم رہیں گی. لیکن میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار تو ہے, لیکن کیا اتنا مومنٹم کریٹ کیا ہے اپوزیشن نے جس کی وجہ سے وہ اتنے پر اعتماد ہے کہ جنوری سے پہلے حکومت گر جائے گی؟ کیا یہ مومنٹم کریٹ کر سکیں؟ کیونکہ جہاں ایک جگہ یہ جلسے و تقاریر ہو رہے ہیں وہاں پر ان تقریروں کی وجہ سے اور جو سویلین قیادت کا ایک اشتراک ہے وہ بھی تو مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا کچھ جو مسلم لیگ نون کے جو پاکستان میں رہنما ہیں ان کے ساتھ جو یہاں پر شہباز شریف صاحب اور کچھ اور لوگوں کے جو رابطے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو یہ بڑی لمبی بحث ہے. یہ جو نواز شریف صاحب کی آج کی جو تقریر تھی اس میں بھی جو بہت سخت باتیں انہوں نے کی ہیں اور اس سے پچھلی تقریر میں بھی جو انہوں نے سخت باتیں کی ہیں, اس کا تعلق مسلم لیگ نون کے اندر ایک معاملہ ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ جب سے نواز شریف صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ اب ان سے پوچھے بغیر کوئی بھی کسی سے رابطہ نہیں کرے گا, تو اس کے بعد سے براہ راست کوشش کی گئی ہے نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی. لندن میں جو ان کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, شہباز شریف صاحب کی فیملی, نواز شریف صاحب کی فیملی, ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب تھوڑا غصے میں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ڈی ایم کے معاملات سے یا پیپلز پارٹی سے, اس کا تعلق مسلم لیگ نون کے اندرونی معاملات سے. صحیح. صافی صاحب, ویسے تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے وزراء جلسوں سے گھبرا جاتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں چاہیے. تو عمران خان صاحب نہیں گھبرا رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جلوس تقریریں ان کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ نہیں, حقیقت یہ کہ خود وہ بھی گھبرا رہے ہیں اور وزراء کی تو آج بالکل یعنی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. مثلاً ہمارے سابقہ دوست شبلی فراز صاحب نے اب ہمارے رپورٹر کے بارے میں جس طریقے سے ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, اور اس سے اور بوکھلاہٹ کیا ہوتی ہے, یعنی جن چیزوں سے انہوں نے جوڑا ہے اس کا. اور پھر یہ کہ میرے خیال میں کہ سہولت کار بھی پریشان ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے بڑا خوشائند بھی ہے اور جو انڈیا کی سازشوں کا جواب بھی ہے کہ ایک ہی سٹیج پہ بلوچ قوم پرست, پختون قوم پرست, ملا اور مسٹر, ٹھیک, اور پھر پنجابی اور سندھی قومی جماعت والا, یہ ایک سٹیج پہ بیٹھے اور ایک بات کریں. تو یہ جہاں پاکستان کے لیے خوشائند اور انڈیا جیسی طاقتوں کے لیے بہت زبردست جواب ہے. مریم نواز آپ کریں انڈیا کے لیے یہ جواب ہے. جو بیانیہ حکومت بناتی ہے وہ 2 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ یہ سارے ایک چوروں کا ٹولہ ہے جو ایک ہو گیا, اور دوسرا کہ یہ انڈیا, اسرائیل اور ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں. نہیں, دیکھیں وہ دونوں طاقتیں کیا چاہتی ہیں. ایک پہلی بات حامد میر صاحب بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے جو انڈین خواہش اور کوشش ہے پاکستان سے متعلق. نمبر 1 وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کو لسانی بنیادوں پہ یہاں پہ نفرتوں کو بڑھاوا دے اور اس کو لڑائے. تو آج جب ایک سٹیج پہ مریم نواز جو پنجاب کی لیڈر ہے وہ بلوچ لباس پہنے, بلوچ لاپتہ افراد کے پاس جائیں, اور دوسری طرف اسی سٹیج پہ محمود خان اچکزئی اور یہ سب اکٹھے بیٹھو, یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں. دوسری بات, انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کرنا. جب بریلوی, اویس نورانی
اور دیوبندی مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہوں، تو یہ انڈیا اور اسرائیل کا جواب ہے یا کہ نہیں؟ یہ ان کی سازش کو کامیاب کرنا ہے۔ انڈیا تیسرا کیا چاہتا ہے؟ سی پیک کی ناکامی اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی۔ سی پیک کو بی آر ٹی کس نے بنا دیا؟ ان اپوزیشن والوں نے بنا دیا۔ مثلا زرداری صاحب اور نواز شریف پہ تو ہمارا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے بغیر کسی پراپر ڈیل کے سارے انڈے چین کے باسکٹ میں ڈال دیے۔ آج سی پیک کو بی آر ٹی حکومت بنا رہی ہے یا کہ یہ لوگ بنا رہے ہیں؟ حامد بھی صاحب، اے پی سی کا جو اعلامیہ تھا اس میں مرحلہ وار انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے جلد سے جلوس ہوں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، ریلیز بھی نکالیں گے، اور پھر استعفے تک بھی بات جائے گی یا پھر عدم اعتماد کا ووٹ لانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے یہ اگلے مراحل میں بھی داخل ہوگی؟ اب شبلی فراز صاحب نے جو بات کیا ہے علی عمران سید کے اغوا کے حوالے سے، تو کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے انتہائی قابل مذمت گفتگو کی ہے۔ شبلی فراز صاحب سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی بات سن کے۔ جب ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کے جلسے سے پہلے آئی جی سندھ کے اغوا کا واقعہ ہوا، حالانکہ آئی جی سندھ کے اغوا کا واقعہ جو ہے وہ کراچی کے جلسے سے اگلے دن ہوا۔ دوسری بات انہوں نے کی جی کہ علی عمران سید کا جو واقعہ یہ مشکوک ہے اور فشی ہے، تو اس سے جو شبلی فراز صاحب نے یہ جو بات کھل کر دیا ہے، اس سے پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ کل جو رات کو وزیر اعظم کے حکم پر وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے اور ایک ایف آئی اے کے افسر کو اس کا سربراہ بنایا ہے، اور اس میں انٹیلیجنس بیورو کا افسر بھی شامل ہے۔ تو شبلی فراز صاحب کی گفتگو سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ علی عمران سید کے اغوا کے واقعے کو اپنی مرضی کا ٹوسٹ دینا چاہتی ہے۔ تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے، اور لیکن شبلی فراز صاحب کا یہ شکریہ کہ انہوں نے اپنی حکومت کے جو مذموم عزائم ہیں اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے خبردار کیا، خود ہی ایکسپوز کر دیا انہوں نے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب آج کا جو جلسہ ہے اس جلسے کے حوالے سے اویس نورانی صاحب کا ایک جو سلپ آف ٹنگ ہے اس پر ان پر غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ایک میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا پروگرام جو ہے اس میں آنے سے پہلے سن رہا تھا، ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل پر پورا پروگرام جو عام طور پہ اتوار کو پروگرام نہیں ہوتا، تو وہ کوئٹہ کے جلسے میں کی جانے والی تقریروں کی بنیاد پر اب پی ڈی ایم میں سے غدار تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ بوکھلاہٹ ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے، اور اگر اس طریقے سے پی ڈی ایم کو روکنے کی کوشش ہوگی کہ صرف وزراء پریس کانفرنسیں کریں گے اور من پسند ٹی وی چینلز پر جو من پسند لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو غدار قرار دیں گے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے، تو مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ نعرے لگنے شروع ہو جائیں کہ ہم سب غدار ہیں، اور اگر یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے تو یہ صرف عمران خان صاحب کی نہیں، پوری پاکستانی ریاست کی بہت بڑی ناکامی ہو۔